کئی دفعہ کچھ واقعہ ہوتا ہے، جنگیں جب بھی ہوتی ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ تاریخ دنیا کی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہے جنگ آپ اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں، ختم آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی. نتائج آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے. بھارت کا عین وہی حشر ہوا ہے. ان 4 دنوں میں اس علاقے کی جیو اسٹریٹجی ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے. پاکستان کی پوزیشن بہت پہلے سے بہتر ہو گئی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے، ٹھیک ہے بھارت نے کہا کہ نہیں ان کا کوئی رول ہے، ان کا غصہ بھی ہوگا، لیکن ایک اور چیز ہے آپ مت بھولیں کہ یہ جنگ سے بہت پہلے، یہ آپ کو میں یاد کرانا چاہ رہا ہوں، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو غصہ ہوگا انڈیا سے تو ہمیں ان کو چڑھانے کے لیے کر رہا ہے. بھائی جو انہوں نے پہلی تقریر کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین کچھ 6-8 مہینے پہلے، اس میں انہوں نے پاکستان کو کریڈٹ دیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہماری بڑی مدد کی. اس بندے نے جس نے 13 امریکن مارے تھے، 150 افغانی، اس کو پکڑ کے ہینڈ اوور کر دیا. تو یہ جو بہت پہلے کی بات ہے. اس کے بعد جو ان کے چیف تھے یہاں کے اس علاقے کے جنرل، ابھی ریٹائر ہوئے ریسنٹلی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں اس علاقے میں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارا رول ہے. پھر امریکہ کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کا جو انٹرسٹ اب ہے وہ ہے ایران کے ساتھ، افغانستان اور سینٹرل ایشیا. انڈیا کو تو رول زیرو ہے، انڈیا کیا کرے گا اس میں. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں امریکن جنرل آئے تھے جو یہاں اس علاقے کے انچارج تھے، اور 6 جرنیل آئے تھے اس کے سینٹرل ایشیا کے، جو بھی 4 جو بڑے ملک ہیں سینٹرل ایشیا کے، ان کے بھی ہیڈز آئے. تو 6 ٹوٹل اس علاقے کے جو ملٹری لیڈرز ہیں وہ ملے تھے پریزیڈنٹ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دعوت پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو اندازہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں کوئی رول ادا کرنا پاکستان کر سکتا ہے. پھر ان کو یہ بھی اب اندازہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ اگر ہم نے ہندوستان کو پریشر میں لانا ہے کبھی، جو اتنی من مانی کیے جا رہا ہے، تو پاکستان اگر ہمارے ہاتھ سے ٹوٹلی نکل گیا تو ہندوستان تو اور چوڑا ہو جائے گا. تو ہندوستان پہ بھی پریشر رکھنے کے لیے سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. پھر ایران کے ساتھ مجھے تو اس لیے پتا ہے کہ جب میں فارن منسٹر تھا تو بین ہی یہ چیز ہوئی تھی کہ ایران کے ساتھ حالات امریکہ خراب تھے. تو مجھے ایرانی گورنمنٹ کہتی تھی، اور ان کے جو ہیں علی لاریجانی، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بڑی پاورفل باڈی ہے اس کے، وہ سیکرٹری تھے، بعد میں وہ اسپیکر بنے اسمبلی کے، پریزیڈنٹ الیکشن میں بھی لڑے. وہ میرے دفتر 4 گھنٹے بیٹھے رہے یہی دیکھنے. ہم نے جوائنٹ ڈرافٹ بنایا امریکن صدر کے لیے، پریزیڈنٹ بش کے لیے، کہ جی وہ کہہ رہے تھے ہم ویپن نہیں بنائیں گے، ہم سب قسم کی انسپیکشن کے لیے تیار ہیں. میں نے وہ پہنچا دیا کونڈلیزا رائس کو فار پریزیڈنٹ بش. تو پریزیڈنٹ بش کونڈلیزا رائس مجھے پیغام ایران کے لیے دے رہی تھی کہ آپ ہمارا یہ کہیں وہ کہیں. تو جب وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے تو میں سرٹن تھا، اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ایران از این امپورٹنٹ میٹر فار ڈسکشن. اور اس میں آپ نے دیکھا، مجھے خوشی ہوئی 5 دن کے بعد سیکرٹری روبیو نے وہی جو بات میں نے فورن ٹی وی پہ کہی تھی، کہا ہاں ایران کے سلسلے میں ہم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کی ہے اور پاکستان ایک رول ادا کر سکتا ہے. تو ایران کے سلسلے میں پاکستانی رول ادا کرے گا نا، انڈیا تو نہیں. انڈیا تو سپورٹ کرتا نیتن کو. بالکل. اس لیے کئی ریزنز ہیں. یہ ایک بات ہے کہ ان کو غصہ ہے ان کے اوپر جو پریزیڈنٹ، جو انڈیا کے پرائم منسٹر، یہ ایک طرف ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے جب آپ حالات کو سر نو جائزہ لیں، جو 4 دن کی جنگ نے فورس کر دیا ہے، تو امریکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی اپنی اہمیت ہے. اور وہ جو پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں غصہ تھا کہ جی افغانستان سے جس بری طرح سے نکلے ہیں وہ سمجھتے ہیں پاکستان رسپانسبل ہے، میں تو اس سے اگری نہیں کرتا. بہرحال ان کی یہ سوچ تھی کہ پاکستان رسپانسبل ہے. وہ پیریڈ اب گزر چکا ہے.
تو پاکستان کی اپنی اہمیت ہے، بھارت کی اپنی اہمیت